سب تمہارا کرم ہے آقا کی بات اب تک بنی ہوئی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فروری کا مہینہ بہت اہم مہینہ ہے۔ کچھ اہم باتیں بتانے لگا ہوں، دھیان سے سن لیجئے گا۔ ہوراسکوپ سے پہلے یہ باتیں سننا بہت ضروری ہے۔ نمبر 1، جو سب سے پہلے بات بتاتا ہوں کہ جو ہوراسکوپ بتا رہا ہوں عام لوگوں کے لیے، جن لوگوں پر جادو ٹونا ہوگا ان کے حالات مختلف ہوں گے۔ نمبر 2، یہ مہینہ جو ہے شروع ہو رہا ہے جب 1 فروری ہے، اسی دن فل مون کی رات ہے، یعنی پورے چاند کی رات۔ 2 راتیں بہت خطرناک ہوتی ہیں، ایک پورے چاند کی اور ایک مکمل اندھیرے کی، آخری رات جو ہوتی ہے نا مہینے کی، وہ یہ دونوں راتیں کالا علم کرنے والوں کے لیے بہت بہترین ہوتی ہیں۔ تو ایسے لوگ جن پر کالا علم ہو یا نظر بد ہو، ان کے لیے یہ دن بہت برے ثابت ہوتے ہیں۔ ان سے بچاؤ کے لیے بہت اہم دعا میں نے لاسٹ میں دی ہے، لازمی کیجئے گا اور ضرور کیجئے گا۔ دوسرا، اسی مہینے کے اندر 17 فروری کو جو ہے سورج گرہن آ رہا ہے۔ یہ سورج گرہن پاکستان میں نظر تو نہیں آئے گا، مگر یہ اثرات ظاہر ہے، سورج کی روشنی پوری دنیا پر ہوتی ہے تو اس کے اثرات پوری دنیا پر آئیں گے۔ اور سورج گرہن بھی بہت اہم راتوں کے اندر آ رہا ہے، بہت اہم تاریخوں کے اندر، ٹھیک ہے۔ 17 فروری کو سورج گرہن ہے، 17 اور 18 فروری کو رمضان کی شروعات ہے۔ سورج گرہن ایک بری علامت سمجھا جاتا ہے جو کہ نحوست لے کر آتا ہے اور بہت سے لوگوں کے ستاروں کی بندش لگا دیتا ہے۔ تو اگر یہ چیز نہ ہوئی اور آپ اس چیز کو نہ سمجھ سکے اور جو پڑھائیاں دوں گا وہ نہ کر سکے، تو ذہن میں رکھیے گا یہ 2 تاریخیں آپ لوگوں کے چلتے پھرتے کاروبار کو تباہ کر دیں گی، بہت سارے زندگی کے معاملات کو خراب کر دیں گی، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے اس چیز کو ذہن میں رکھنا ہے کہ جو دعا دے رہا ہوں، جو پڑھائی دے رہا ہوں، وہ لازمی کرنی ہے۔ اس کے بعد جو صدقہ، اسی دعا کے بعد میں صدقہ بتاؤں گا، آپ نے وہ صدقہ دینا ہے، وہ لازمی دینا ہے۔ 17 فروری کے لیے صدقہ بتاؤں گا، وہ آپ نے دینا ہے۔ یہ آپ نے اینڈ والی جو ہے وہ لازمی سننی ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ چیز بہت اہم ہے آپ کے لیے۔ دوسرا، آج کے دن کیسا رہے گا کی ویڈیو کے لیے میں نے علیحدہ سے چینل بنا دی ہے، جس کا نام بھی آج کا دن کیسا رہے گا، یہ اس کا چینل کا جو ہے تھمبنیل ہے۔ اس چینل کا لنک میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا۔ اگر آپ اپنی روزانہ کا ہوراسکوپ دیکھنا چاہتے ہیں تو آئندہ آپ کو اس چینل پر ملے گا، آپ اس چینل پر جا کر اس کو سبسکرائب کر لیں، وہاں پر دیکھیں۔ وہاں پر میں روزانہ کالے جادو کا اور بیماریوں کا دم بھی ساتھ دیتا ہوں اور پڑھائی ساتھ دیتا ہوں، جو کہ روزانہ کرنی ہوتی ہے، اور علیحدہ سے ذکر بھی کیا جاتا ہے جو کہ کاروبار کو بہتر بناتا ہے، کاروبار میں ترقی لے کر آتا ہے، آپ کی بیماریوں کو دور کرتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو اب بات کرتے ہیں آپ کے ہوراسکوپ کی۔ برج دلو سٹار ایکوریس والوں کے لیے فروری 2026 کا مہینہ کیسا رہے گا جی؟ سب سے پہلے بات کریں گے بزنس مین حضرات کی۔ ایک فیکٹری اونر سے لے کر ایک ریڈی والے تک، جو بندہ بھی تجارت کرتا ہے، اپنی چیز بنا کر بیچتا ہے، دکاندار ہے، گاڑی چلاتا ہے مگر گاڑی اپنی ہے، کسی کی نہیں، ٹھیک ہے۔ یہ ایسا نوکری پیشہ آدمی جو کہ ساتھ کمیشن کے اوپر بھی کام کرتا ہے، یہ تمام لوگ بزنس مین کی کیٹیگری میں آتے ہیں۔ آپ کے لیے مہینہ جو ہے پہلے سٹارٹنگ میں کچھ سلو رہے گا، مگر آہستہ آہستہ یہ بہتر ہوتا جائے گا اور اینڈ تک انشاءاللہ تعالیٰ اچھا رزلٹ دے گا آپ کو۔ اوورآل اگر ہم مہینے کا کاؤنٹ کریں تو بڑا اچھا پروفٹ دے گا، مگر یہ ہے کہ ٹائمنگ کے حساب سے آپ کو بتا دیے، کبھی کم کبھی زیادہ ہوگا، مگر یہ کہ پہلے ہفتے کے اندر نارمل رہ سکتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ علیحدہ علیحدہ نظام آئے گا، مگر یہ کہ اوورآل اینڈ میں جا کر آپ کو ایک اچھا پروفٹ ہوگا۔ اس کے بعد نوکری پیشہ حضرات جو ہیں ان کے بارے میں بتا دوں، جو سرکاری نوکری کرتے ہیں ان کے لیے مہینہ ایک نارمل مہینہ کا، کوئی خاص امپرومنٹ نہیں، اور جو پرائیویٹ سیکٹر میں ہیں ان کے لیے مہینہ اچھا ثابت ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ۔ آپ کو اس مہینے کے آخر میں یا اس سے اگلے مہینے کے سٹارٹ کے اندر آپ کو جو ہے بونس ملے گا جی، لازمی ملے گا۔ اس کے بعد کچھ پرسنٹ، زیادہ تو نہیں مگر کچھ پرسنٹ ایسے لوگ بھی ہیں جن کی تنخواہیں بھی بڑھیں گی، مگر وہ زیادہ تر نہیں ہیں، بہت کم ریشو ہے اس کی، تو اس کی زیادہ امید نہ رکھیں۔ زیادہ تر بونس وغیرہ یعنی جو آپ سیلری لیتے ہیں اس سے آپ کو زیادہ پیسے انشاءاللہ تعالیٰ ملیں گے۔ جو لوگ بے روزگار ہیں، نئی اپنی نوکری کی تلاش میں ہیں، ان لوگوں کے لیے یہ مہینہ خاص مناسب نہیں ہے۔
آخری 2 ہفتوں کے اندر چانسز ہیں، بن رہے ہیں نوکری ملنے کے، اس کے اندر کوشش کریں تو چانس بن سکتا ہے، مگر پہلے 2 ہفتوں میں تو تقریباً نہ ہونے کے برابر ہے۔ ٹھیک ہے جی، جو لوگ نیا کاروبار کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے مہینہ بہت اعلیٰ ہے۔ آپ کو مہینے کے شروع سے ہی کاروبار سٹارٹ کر لینا چاہیے، کیونکہ کاروبار کے اندر جو ہے 12 کے 12 سٹار جو ان کے لیے سب سے بہترین ٹائم آ رہا ہے۔ تو آپ کو بہتر یہ ہے کہ مہینے کے شروع میں ہی اپنا کاروبار شروع کریں، اور انشاءاللہ تعالی آہستہ آہستہ آپ کو مہینے کے لاسٹ تک اتنا اعلیٰ رزلٹ ملے گا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ تو کاروبار کے اندر قدم رکھیں بے فکر ہو کے، اور یہ میں اکیلے بندے کے بارے میں بات کر رہا ہوں۔ اگر آپ پارٹنرشپ پر کام کر رہے ہیں پھر 2 سٹار ہوتے ہیں، پھر نظام اور ہے، ٹھیک ہے، پھر معاملات علیحدہ ہوتے ہیں، تو اس کی میں کوئی بات نہیں کہہ سکتا۔ جو بیرون ملک سفر کرنا چاہتے ہیں اسٹار سے تعلق رکھنے والے، ان کو چاہیے کہ اس مہینے کے آخری 2 ہفتے چھوڑ دیں، پہلے 2 ہفتے یعنی 15 تاریخ تک آپ اپنے پیپر جمع کروائیں، جو بھی کرنا کریں، انشاءاللہ تعالی اچھا رزلٹ ملے گا، رکاوٹیں بندشیں نہیں آئیں گی۔ آخری 2 ہفتوں کے اندر آپ ایسا کوئی کام نہ کیجیے گا، ورنہ آپ کے فیل ہونے کے چانسز جو ہیں وہ بہت زیادہ ہو جائیں گے۔ جو بچے بچیاں جاننا چاہتے ہیں اس مہینے میں ان کا رشتہ ہوگا یا نہیں، تو انشاءاللہ تعالی اچھے رزلٹ آ رہے ہیں، آپ کا رشتہ ہونے کے چانسز جو ہیں بہت زیادہ ہیں۔ لڑکی اور لڑکا دونوں کے بارے میں بتا رہا ہوں، اور خاندان کے اندر اور باہر دونوں کے اندر ہونے کے چانسز ہیں، اور یہ میں نے ارینج میرج کے بارے میں بتایا ہے، لو میرج کے بارے میں نہیں۔ جو میری بچیاں بے اولاد ہیں وہ جاننا چاہتی ہیں اس مہینے حمل ہوگا یا نہیں، تو آپ کے سٹار کے اندر جو مرد حضرات ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی عورتوں کا جہاں پر شادی ہوتی ہے، ان کو زیادہ تر جنسی معاملات کے اندر کافی زیادہ پرابلم آ جاتی ہے۔ اگر مرد بالکل ٹھیک ہے اور آپ میں بھی کوئی مسئلہ نہیں تو حمل ہونے کے چانسز بہت زیادہ ہیں۔ اگر پرابلم ہے میڈیکلی تو علاج کروائیں گے تو معاملہ ٹھیک ہوں گے، ورنہ نہیں ہوگا جی۔ جو بچیاں 18 کا مریض ہیں، یعنی کہ حمل نہیں ہوتے، حمل ہو کر ضائع ہو جاتے ہیں یا بچے مر جاتے ہیں، ان کے اگر حمل ہوئے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، تو یا تو حمل نہیں ہوگا، اگر حمل ہے تو حمل ضائع ہونے کے چانس ہے جی بہت زیادہ، ان کو نقصان ہوگا۔ صحت کے معاملات کے اندر یہ سٹار بہت اچھا ہے، انشاءاللہ تعالی صحت ٹھیک رہے گی مرد اور عورت دونوں کی، ٹھیک ہے جی۔ صرف ایسی جو میری مائیں بہنیں جو جادو کا شکار ہیں ان کی صحت زیادہ خراب ہوگی، ورنہ مرد عورت دونوں کی صحت ٹھیک رہے گی، اور موسمی اثرات آ سکتے ہیں، ویسے کوئی مسئلہ نہیں، یعنی نزلہ زکام بخار ہو سکتا ہے۔ اس سٹار سے تعلق رکھنے والے جو ہیں لوگ جو مقدمات کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں، تو آپ کے لیے یہ مہینہ جو ہے مناسب نہیں رہے گا، سزائیں بھی ہو سکتی ہیں، تو بہتر یہ ہے کہ کسی بھی طریقے سے اپنی تاریخیں پڑھوائیں، ورنہ اگر فیس کرنے کی طرف جائیں گے تو پھر آپ کو نقصان ہوگا، ٹھیک ہے جی۔ چاہے وہ کسی بھی ٹائپ کے، چاہے آپ مجرم ہیں چاہے آپ مجرم نہیں ہیں، دونوں صورتوں میں آپ کو نقصان ہو سکتا ہے جی، سزا ہو سکتی ہے، کچھ اور ہو سکتا ہے۔ تو بہتر یہ ہے کہ کسی طریقے سے بھی آپ اس کو اگنور کروائیں، خود نہ پیش ہو، وکیل کو پیش کروائیں یا جو بھی ہو، کچھ بھی اس طریقے سے نکالیں اس چیز کو کسی طریقے سے۔ جائیداد کے مقدمات جن لوگوں نے کیے ہوئے ہیں ان کے حق میں فیصلے آ سکتے ہیں، بہت بڑی ریشو نہیں ہے، کم ریشو ہے، پر پھر بھی بہتر ہے، ٹھیک ہے جی، آپ کے حق میں ہو سکتا ہے۔ اگر آپ کیس کرنے کا سوچ رہے ہیں تو بہتر ہے اس مہینے میں نہ کریں، اگلے مہینے کے اندر جا کریں تو آپ کے لیے زیادہ بہتر رہے گا۔ یہ مہینہ اس معاملے کے اندر آپ کو سپورٹ نہیں کر رہا جی۔ اگر آپ نے کسی کو قرض دیا ہے، جاننا چاہتے ہیں وہ واپس ملے گا یا نہیں، تو اگر اس بندے کے پاس پیسے ہوئے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو قرض ضرور ملے گا، ٹھیک ہے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے، بلکہ زیادہ تر ایسا ہوتا ہے کہ لوگوں کے پاس پیسے ہوتے ہیں پھر بھی وہ دیتے نہیں ہیں۔ تو اس معاملے کے اندر یہ ہے کہ جس بندے کے پاس بھی آپ نے پیسے جس سے لینے، اگر اس کے پاس پیسے ہوں گے تو سب سے پہلے آپ کو پیسے دے گا، پھر اور کوئی کام کرے گا۔ اس معاملے کے اندر آپ کا سٹار بہت اچھا ہے جی اس مہینے کے اندر۔ تعلیمی معاملات کے اندر جو ہے یہ مہینہ کچھ خاص نہیں ہوگا، آپ کو جو ہے اچھا رزلٹ نہیں دے گا۔ اگر آپ محنت کرنے والے آدمی ہیں تو پھر اس کے مطابق ہی آپ کو ہوتا یہ ہے کہ اکثر ایسے سٹار سپورٹ کرتے ہیں کہ آپ جتنی محنت کرتے ہیں اس سے زیادہ رزلٹ ملتا ہے، مگر یہ مہینہ اس ٹائپ کا ہے کہ آپ جتنی محنت کریں گے اتنا ہی رزلٹ ملے گا، زیادہ محنت کریں گے تو زیادہ، تھوڑی محنت کریں گے تھوڑا، تو اس کو ایک نارمل مہینہ کہا جا سکتا ہے، بہت اچھا مہینہ اس معاملے کے اندر نہیں کہا جا سکتا، ٹھیک ہے جی۔ اگر آپ کی دشمنی ہے تو یہ جاننا چاہتے ہیں دشمن آپ پر غالب آئیں گے یا نہیں، تو اس ٹائپ 2 ٹائپ کے دشمن ہوتے ہیں، ایک جو ہوتے ہیں ڈائریکٹ مارنے والے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ایک ہوتا ہے جو جادو ٹونا کرتا ہے۔ تو جو مارنے والے ہیں ان لوگوں کے بارے میں آپ کو بتا دوں، ان کی طرف سے آپ کو نقصان ہو سکتا ہے، آپ کو احتیاط کرنی پڑے گی۔ آپ کے گھر پہ آ کے، آپ کے بالکل پاس آ کے آپ کو کوئی نقصان نہیں دے گا،
مگر یہ کہ باہر آپ کو احتیاط کرنی پڑے گی، ٹھیک ہے جی۔ تو احتیاط سے مہینہ گزاریں ورنہ نقصان ہونے کے چانس ہیں جی آپ کے۔ اور جو لوگ جن کے اوپر جادو ٹونے کا مسئلہ ہے ان کے تو ویسے ہی حالات بہت برے ہونے والے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ مہینہ ہی جادوگروں کی سپورٹ کا ہے، یا جن پر پرانا جادو ہوا ہوا ہے اس کے اثرات زیادہ ہو جائیں گے، ان کو تکلیف بڑھ جائے گی، ٹھیک ہے جی۔ سٹار سے تعلق رکھنے والے جو میاں بیوی یعنی مرد اور عورت ہیں وہ جاننا چاہتے ہیں کہ ہمارے حالات کیسے رہیں گے، تو الحمدللہ کوئی بڑا مسئلہ ہونے کے چانس نہیں ہیں، طلاق وغیرہ کے یعنی ایسے چانسز نہیں ہیں۔ مہینے کے اندر لڑائی جھگڑے عام جو میاں بیوی کے ہوتے ہیں وہ ہوتے رہیں گے، مگر یہ ہے کہ کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ اوورآل اگر ہم کہیں تو یہ ایک عام مہینہ ہوگا اور کچھ نہیں، نقصان ہونے کے چانس نہیں، تو یہ سب سے ایک اچھی بات ہوتی ہے جی۔ اب بات کرتے ہیں آپ کے صدقے اور پڑھائی کی جی۔ تو اب بات کرتے ہیں آپ کے صدقے اور پڑھائی کی۔ سب سے پہلے بات کریں گے صدقے کی، کیونکہ اس میں صدقہ دینا بہت ضروری ہے۔ صدقے کو اچھے سے سمجھ لینا اور جیسے بتا رہا ہوں ویسے ہی دینا ہے۔ آپ نے 31 جنوری والے دن 5 چھٹاک یعنی 1 پاؤ گوشت لینا ہے مرغی کا، اس کی چھوٹی بوٹیاں کرانی ہیں، بڑی نہیں کروانی، چھوٹی بوٹیاں کروانی ہیں، اور اس کو کالے کپڑے کے اندر باندھ کر آپ نے فریج میں رکھ دینا ہے، یہ دن کو لے کے آئیے گا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ نے تقریباً رات کو 11 بجے نکالنا ہے، ٹھیک ہے، اور اسے اپنے گھر کے صحن میں رکھ دینا ہے جہاں سب سے زیادہ آمد و رفت ہو، ٹھیک ہے۔ زمین پہ رکھیں یا کہیں پر بھی رکھیں، مگر ایسی جگہ پہ رکھیں جہاں پر بلی وغیرہ اس کو نہ دیکھ سکے۔ اب تو زیادہ تر لوگوں کا گھر بند ہے تو اس لیے صحن میں رکھ سکتے ہیں۔ اگر گھر کھلا ہے تو پھر وہ جو کپڑوں کی تار وغیرہ لگائی ہوتی ہے، جیسے آپ کو بہتر لگے اونچا کر کے رکھیں تاکہ بلی نہ اسے پکڑ سکے۔ آپ نے ساری رات اس کو لٹکا رہنے دینا ہے۔ فجر کی نماز سے پہلے، یہ جس بندے نے کرنا ہے صرف ایک بندہ ہی کرے گا، فجر کی نماز سے پہلے آپ نے پکڑنا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر تو سب سے بہترین جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ تمام گھر والوں کے سر سے اس کو 7 بار گھمایا جائے، ٹھیک ہے، اور اذانوں سے پہلے آپ نے اپنے گھر کے دروازے پہ کھڑے ہو کر آپ نے باہر اس کو گلی کی ایک سائڈ پر پھینک دینا ہے۔ سیدھے پھینکیں، الٹی سائڈ پر پھینکیں، کوئی فرق نہیں پڑتا، پر پھینک دینا ہے، ٹھیک ہے۔ اور کپڑا بھی باہر پھینک دینا ہے، کپڑا گھر کے اندر نہیں لے کے آنا، ٹھیک ہے۔ اور اپنے ہاتھ کو دھونا ہے، جس ہاتھ کے اوپر ظاہر ہے آپ نے پھینکیں گے تو ہاتھ کے اوپر خون یا گوشت کا پانی لگا ہوگا، تو آپ نے اس کو بھی گھر کے باہر ہی دھونا ہے، گھر سے باہر نہیں نکلنا، گھر کی چوگاٹ کے باہر کھڑے ہو کر آپ نے یہ پھینکنا ہے، ٹھیک ہے۔ بہتر یہ ہے 1 پاؤں اندر اور 1 پاؤں باہر۔ اگر سب کے سر سے نہ وار سکیں، سوئے ہوئے ہوں، کچھ لوگوں کے بچے ضدی ہوتے ہیں، تو پھر بھی یہ دیں، ٹھیک ہے۔ اس سے اثرات کم آئیں گے مگر فرق پھر بھی کافی پڑے گا، ٹھیک ہے۔ یعنی یہ ہوگا کہ 100 میں سے 80% فرق پڑے گا۔ اگر صدقہ وار لیں گے تو 100% ہوگا، اتنا فرق پڑتا ہے، ٹھیک ہے۔ سیم یہی صدقہ آپ نے مہینے میں اب جا کر 17 یا 18 فروری کو دینا ہے۔ آپ نے 17 فروری والے دن دھیان رکھنا ہے کہ نیوز پہ دیکھ لیجیے گا، اگر نیا چاند نظر آ جائے، ٹھیک ہے، تو آپ نے کیا کرنا ہے، 17 فروری والے دن پہلے ہی گوشت لا کے رکھ لینا ہے۔ یہ نہیں کرنا کہ جس دن نظر آئے گا پھر، کیونکہ نظر تو آئے گا مغرب کے بعد، تو آپ نے دن کو لا کر رکھ دینا ہے، لا کے گھر پہ رکھ دینا ہے۔ اچھا، ایک چیز اور ذہن میں رکھیے گا، اس کو ایسی عورت نہیں کر سکتی جو عورت نماز نہیں پڑھتی، یعنی اس کی نماز پڑھنے کے دن نہ ہو، آگے آپ لوگ سمجھدار ہیں، وہ پالیت ہو، تو کوئی پالیت مرد بھی نہیں کر سکتا، اور نہ ہی کسی ایسی عورت کا ہاتھ لگے گا۔ آپ نے 17 تاریخ کو لا کے رکھ لینا ہے۔ اب آپ نے نیوز پہ دیکھ لینا ہے، اگر تو چاند کی تاریخ چینج ہو جائے، یعنی اگلا دن جو ہے وہ رمضان کا پہلی رمضان ہو جائے، ٹھیک ہے، یعنی 18 فروری کو پہلا روزہ ہو، تو آپ نے 17 فروری والے دن رات کو ایسے ہی سیم رکھ لینا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس دن تو آپ لازمی ظاہر ہے رمضان میں سارے اٹھے ہوتے ہیں روزہ رکھنے کے لیے، تو سارے اٹھوں گے، سر سے وار کے آپ باہر جا کر پھینکتے ہیں، مگر 17 فروری کو آپ نے گھر کے باہر نہیں پھینکنا۔ 17 فروری والا جو صدقہ ہوگا وہ آپ نے باہر جا کر کسی ایسی جگہ پر پھینکنا ہے جہاں پر کھلی جگہ ہو، کتے وغیرہ ہوں، یا پھر اکثر ہوتا ہے نا کہ کچرے والی جگہ ہوتی ہے، وہاں پر پھینکنا ہے، وہاں پر کتے بلے آتے رہتے ہیں، تو وہاں پر ایسی جگہ پر آپ نے پھینکنا ہے، ٹھیک ہے۔
تو آپ نے 17 فروری والے دن دیکھنا ہے، اگر نیا چاند نکل آئے تو آپ نے اس دن رات کو کر لینا ہے، اگر نہ نکلے تو 18 فروری کو دیکھ لینا ہے۔ 18 فروری تو پھر کنفرم ہے، ٹھیک ہے، تاکہ 19 فروری کو پہلا روزہ ہو جائے گا، ٹھیک ہے جی، پھر تو کنفرم ہو جائے گا۔ تو آپ نے اس دن، مگر یہ ذہن میں رکھیے گا 18 فروری کو 17 فروری کو معذرت آپ نے یہ لا کر اپنے گھر میں گوشت رکھ لینا ہے، یہ آپ نے 2 صدقے ضرور دینے ہیں، ٹھیک ہے۔ نہ دیے گئے تو اس کا نتیجہ بہت برا نکلتا ہے، کیونکہ مہینے کے اندر 2 چیزیں جو منحوس ہیں وہ آ رہی ہیں۔ ایک کہ جس دن پہلا مہینہ شروع ہو رہا ہے اسی دن فل مون کی، پورے چاند کی رات آ رہی، یہ بھی منحوس ہے، اور اس کے ساتھ سورج گرہن بھی آ رہا ہے، اور وہ اسی دن پہ آ رہا ہے جس دن ہمارا اسلامی مہینہ شروع ہو رہا ہے۔ تو یہ 2 چیزوں کو اگر ملا کر دیکھیں تو بہت برا ٹائم آ رہا ہے۔ اتنی تفصیل سے اس لیے بتا رہا ہوں کہ اس چیز کو بہت دھیان میں رکھیے گا، خاص طور پر جادو ٹونے والے مریض جن کے گھر میں جادو ٹونا ہے، ان کے گھروں میں تو ایک طرح سے تباہی مچے گی، یہ ذہن میں رکھیے گا، ان کے اوپر بہت برے اثرات اس کے آئیں گے۔ تو وہ لوگ تو لازمی 100% کریں۔ یہ آپ کا صدقہ ہو گیا۔ اب آپ کی جو ہے پڑھائی وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ہمارا جو ورد شروع ہوگا وہ شروع ہوگا رات کو 11:30 بجے، ٹھیک 11:30 بجے آپ عشاء کی نماز پڑھنا شروع کریں گے۔ پوری 17 رکعت پڑھنے کے بعد آپ 2 رکعت پڑھیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، نیت بتانے لگا ہوں، 2 رکعت نماز نفل، بندگی اللہ تعالیٰ کی، ہدیہ واسطے، ثواب واسطے یا تحفہ نہیں کہنا، ہدیہ واسطے، ہدیہ واسطے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ طرف قبلہ شریف کے، اللہ اکبر۔ اس کے بعد 2 رکعت نماز نفل شکرانہ، بندگی اللہ تعالیٰ کی منہ طرف قبلہ شریف کے، اللہ اکبر۔ اور یہ شکرانہ آپ ادا کریں گے، اے میرے رب، میری پچھلی زندگی اب تک کی جو گزری ہے آج سے پہلے کی، وہ بہت بہترین اور آسانیوں والی گزری ہے، میرے مالک، اس میں جو بھی مجھے نقصانات ہوئے وہ تیری طرف سے تھے اور شیطان کی طرف سے تھے، ٹھیک ہے، تو وہ میں آپ کی طرف سے نہیں مانتا، میں صرف بھلائی آپ کی طرف سے مانتا ہوں۔ تو میرے مالک، شیطان کو مجھ پر غلبہ نہ آنے دے اور مجھ پر رحمت نازل فرما، ٹھیک ہے۔ اور اس طرح کی آپ اپنی مرضی سے کوئی نیت کر کے صرف شکرانے کے نوافل کے حساب سے آپ شکرانے کے نوافل ادا کریں گے۔ اس کے بعد آپ 3 لفظ پڑھیں گے، لفظ ہے، دھیان سے سن لیجئے گا، ان کی تعداد 1100 بار ہے، یعنی کہ 1100 بار، 11 تسبیحاں نہیں، تو ذہن میں رکھیے گا 1100 بار۔ تو جب شروع کریں گے تو پہلی تسبیح کے اندر سے آپ پہلے 11 دانے گن کر نکال دیں گے، ان کو نہیں پڑھا جائے گا، اور اس کے بعد جب آپ پڑھیں گے تو باقی 11 تسبیحاں جب ہوں گی تو وہ 1100 بار پورا ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ الفاظ کو دھیان سے سن لیں، 3 الفاظ ہیں، یا خالق ہو، یا مالک ہو، یا رزاق ہو۔ اس کے بعد 11 بار دعا پڑھی جائے گی، دعا کو بھی دھیان سے سن لیں، اردو ترجمہ اور عربی کے ساتھ دے رہا ہوں تاکہ آپ کو کسی قسم کی کوئی غلط فہمی نہ رہے۔ دعا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم احل اللہ علینا بالامن والایمان والسلامتی والاسلام وبکثرت الرزق والغنی، اللہم رزقنا فی هذا الشہر من خیرات الدنیا والآخرۃ رزقا کثیرا ومبارکا، ایھا القمر ربی وبارک اللہ فکن لی شہر برکۃ وخیر۔ یہ دعا آپ نے جو ہے 11 بار مکمل پڑھنی ہے، ٹھیک ہے جی۔ آپ نے ہاتھ اٹھا کر، یہ نہیں ہے کہ ویسے پڑھی جائے گی، ہاتھ اٹھا کر پہلے درود ابراہیمی، پھر آپ جو ہے 11 بار دعا جو ہے یہ دعا کے دوران ہی پڑھیں گے، اور پھر آخر میں درود ابراہیمی پڑھ کے اپنے منہ پہ ہاتھ پھیر لیں گے۔ ترجمہ بھی ساتھ اچھے سے دیکھ لیں، سن لیں۔ اے اللہ، اس نئے مہینے کو ہم پر امن، ایمان، سلامتی، اسلام اور بے شمار رزق و دولت والا بنا دے۔ اے اللہ، اس مہینے کے اندر ہمیں دنیا و آخرت کی بے شمار پاکیزہ اور بابرکت دولت عطا فرما، کیونکہ دولت اور رزق تو ہم اپنے رب سے ہی مانگیں گے، اور تو کسی سے نہیں مانگ سکتے۔ اس کے بعد ہم چاند سے کہیں گے، اے چاند، میرا اور تیرا رب ایک ہی ہے، ایک ہی اللہ ہے، اس لیے تو میرے لیے برکت اور بھلائی والا مہینہ بن جا، کیونکہ یہ مہینے کا شروع کا دن ہے، اس لیے یہ دعا بہت ضروری ہے اس کے لیے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ آپ دعا اور رزق کی جو ہے الفاظ آپ ادا کریں گے اور مکمل ساتھ صدقہ دیں گے، انشاءاللہ تعالیٰ پورا مہینہ اتنی دولت برسے گی کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے، ورنہ نقصانات ہی نقصانات ہوں گے۔ دیر چیزیں
پورے سال کے جو ہوتا ہے ہاروسکوپ اس کے اندر نہیں آتی. یہ کبھی کبھار ایسے آ کر پلٹ جاتی ہیں چیزیں کہ بعد میں جو ہے انسان ان چیز کو سمجھ بھی نہیں سکتا اور سنبھال بھی نہیں سکتا. تو یہ مہینہ ویسے بھی آپ دیکھیے گا کہ دنیا کے اندر، پوری دنیا کے اندر اس کے اثرات اس مہینے کے اندر بہت برے ثابت ہوں گے. آپ کو پورے مہینے کی اخباروں کے ساتھ اور نیوز کے ساتھ اس چیز کا پتہ چلے گا جی. تو لازمی یہ چیز کریں. اتنے دن پہلے ویڈیو اپلوڈ کرنے کا مقصد یہی ہے کہ آپ اس چیز کو اچھے سے سمجھ لیں اور ہر ایک چیز کو مکمل طریقے سے کریں. انشاءاللہ تعالیٰ میرا رب بے شمار خیر و برکت آپ کو عطا فرمائے گا جی. ٹھیک ہے جی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اللہ آپ سب کا حامی اور ناصر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.